لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تقریب اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے مقدس عنوان پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، صحابہ کرام اس امت کی افضل ترین جماعت ہے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت کے اعتبار سے مرتبہ دیا، جیسا کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قرآن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے دوسرا مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ رب کائنات نے 2 رکعت نماز کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ہلاک معلوم کرنے کے لیے بھیجا، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے اس بات پر بیعت لی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ قرآن اس قصے کا نقشہ کھینچتے ہوئے بول اٹھتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ صحابہ کرام میں سے بعض کے افضل ہونے کا ذکر تھا، لیکن میرے پیغمبر کے گلشن کا ہر پھول چمکتا دمکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی فوج قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولئک حزب اللہ۔ ان کو متقی اور پرہیزگار بتاتے ہوئے فرمایا، اولئک هم المتقون۔ ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سامعین گرامی، صحابہ کرام کی عظمت اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جب قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے تو انبیاء کے اصحاب موجود ہوں گے، تو جنت میں سب سے پہلے جانے والے انہی صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن، جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر، نبی نے خود ہی بنایا تجھ کو امام امت صدیق اکبر۔ سامعین گرامی، صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب پل کو ہٹا دیا جائے تو تمام روابط ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر امت اور نبوت کے درمیان صحابہ والے پل کو ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کٹ جاتا ہے، پھر نہ قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ حدیث محفوظ رہ سکتی ہے، نہ اذان محفوظ رہ سکتی ہے، نہ قرآن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ روزہ محفوظ رہ سکتا ہے، اور اسلام کا کوئی جز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو حدیث ہے، صحابہ ہیں تو اذان ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو نماز ہے، صحابہ ہے تو روزہ باقی ہے، صحابہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر صحابہ نہیں تو کچھ نہیں، کیونکہ ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ہم تک حدیث پہنچانے والے صحابہ، ہم تک اذان پہنچانے والے صحابہ، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ہم تک اذان پہنچانے والے صحابہ، ہم تک روزہ پہنچانے والے صحابہ، ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پہنچانے والے صحابہ۔ اسلام وہ گلشن نہیں، اسلام وہ گلشن نہیں جس نے پانی سے غذا لی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب پل کو ہٹا دیا جائے 2 شہروں، 2 علاقوں، 2 ملکوں کے درمیان تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر صحابہ والے پل کو امت اور نبوت کے درمیان ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن آج کفر صحابہ والے پل کو ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن انشاءاللہ علماء حق ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا صحابہ والے پل کی حفاظت کرتے ہوئے علماء دیوبند کی فکر اور طریقہ کو معیار بنا کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ان کی شان میں کسی قسم کی بےادبی اور گستاخی ہمیں قبول نہیں۔ گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، صحابہ پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔